السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ آخرت روز محشر سے متعلق ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل اسلامی زندگی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن سیکھا، پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی طرح چمک دمک کی مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو جنت کا ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں یعنی والدین کہیں گے کہ یہ لباس ہمیں کس وجہ سے پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد کا قرآن تھامے رہنا، یعنی پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ ہمیں عبادت کی لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تو ایک اللہ والے نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمارے اور عبادت کے درمیان گناہ حائل ہو چکے ہیں، اور گناہوں کی کثرت ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے عبادت کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اور ہماری حالت بالکل اس بیمار آدمی کی طرح ہے جیسے مٹھاس بھی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ کڑواہٹ مٹھاس کی نہیں بلکہ مرض کی ہوتی ہے۔ حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور ساتھ کھڑے ایک شخص سے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس آدمی کو ابھی اس دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ توبہ استغفار کرے گا، نمازیں پڑھے گا، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لے گا۔ حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اس کے پاس تو ان کاموں کی مہلت ختم ہو گئی ہے، لیکن تم اس مہلت کو ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے، سو اس کے گروہ جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلان تجھے کیا ہوا ہے؟ تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں رکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں وہی ہوں، میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و اقراءت اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے حالات نہ ہو جائیں گے کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس گزرتے ہوئے کہے گا، کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ یہ اللہ سے ملاقات کی شوق کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ سنگین حالات اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوگا۔ خدا کے لیے ایک منٹ غور کیجئے کہ ایک رات یقیناً آنے والی ہے جو تمہیں قبر میں گزارنی ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے انکار ہے؟ اگر نہیں تو نماز پڑھو۔ تمہاری دولت، اولاد، جائیداد، تمہارا عہدہ کوئی بھی قیامت کے دن کام نہ آ سکیں گے۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 50 برس، 1 برس، 1 دن یا 1 بھی منٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟
اگر نہیں تو نماز پڑھو۔ اگر تم اس ذات اقدس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور بے شمار نعمتیں عطا کی، تو اس کا ذکر کیا کرو۔ موت سے غفلت نہ برتیں۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، ہر کام میں دیر کرنا اچھا ہوگا مگر آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھا نہیں۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندہ پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضائے دیکھ لو کہ اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضائے کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے، اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان باہر نکالے گا، پھر سفید خطہ میں بسم اللہ لکھا ہوا پائیں گے، تو اسی وقت حکم ہوگا، جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ لے خود ہی اپنی کتاب نامہ اعمال آپ پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں چمٹے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے رب، اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا تھا اور اپنے فضل ضرورت سے زائد عشاء اور حسن سلوک مجھ سے کیوں محروم رکھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہدائے رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ غمگین اور پریشان رہیں گے تو انہیں کوئی غم اور نہ پریشانی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ فانی دنیا جو عنقریب ختم ہو جائے گی۔ روز محشر کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومن مسلمانوں کو ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔